لیکن اگر بات اتنی سیدھی ہے تو پھر ایک مشہور حدیث ہے جو اکثر لوگوں کو پریشان کر دیتی ہے، جس میں کہا گیا کہ جہنم میں اکثریت عورتوں کی ہوگی۔ ایک سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ آخر کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ کیا اس کا تعلق ہمارے مرد یا عورت ہونے سے ہے؟ اسلام کا بنیادی اصول تو یہی کہتا ہے کہ جزا اور سزا کا دار و مدار صرف اور صرف ہمارے اعمال پر ہے۔ تو آئیے اس اہم موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ساری بات کی بنیاد قرآن کی اس ایک آیت پر ٹکی ہوئی ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ مطلب بالکل صاف ہے، اللہ کے ہاں برتری کا معیار صرف اور صرف تقوی ہے، یعنی پرہیزگاری اور نیکی، اس کے علاوہ کوئی اور پیمانہ ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر بات اتنی سیدھی ہے تو پھر ایک مشہور حدیث ہے جو اکثر لوگوں کو پریشان کر دیتی ہے، جس میں کہا گیا کہ جہنم میں اکثریت عورتوں کی ہوگی۔ تو یہ بظاہر ایک تضاد لگتا ہے نا؟ آئیے اسی الجھن کو سلجھاتے ہیں۔ اس پوری بات کو سمجھنے کے لیے ہم ایک ایک قدم آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس سوال کو ٹھیک سے دیکھیں گے، پھر اس حدیث کا اصل سیاق و سباق جانیں گے، یعنی یہ بات کب اور کیوں کہی گئی۔ اس کے بعد بتائی گئی وجوہات کا صحیح مطلب سمجھیں گے، پھر کچھ عام غلط فہمیوں کو دور کریں گے، اور آخر میں ہم اس حدیث کے حقیقی پیغام تک پہنچیں گے۔ تو اصل کشمکش یہی ہے، ایک طرف اسلام کا انصاف کا اصول ہے کہ سب کچھ اعمال پر منحصر ہے، اور دوسری طرف یہ حدیث ہے جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک جنس کو خاص طور پر خبردار کر رہی ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے آئیے خود اس حدیث کو ہی دیکھتے ہیں کہ اس میں اصل میں کہا کیا گیا تھا اور کس موقع پر کہا گیا تھا۔ حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں جھانکا تو میں نے دیکھا کہ اس میں رہنے والوں کی اکثریت عورتیں تھیں، اور بس یہی وہ جملہ ہے جہاں سے ساری کنفیوژن شروع ہوتی ہے۔ یہاں ایک بہت ہی اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ یہ ایک مشاہدہ تھا، ایک آبزرویشن۔ یہ کوئی حتمی اٹل فیصلہ یا قانون نہیں تھا کہ عورت ہونے کی وجہ سے کوئی جہنم میں جائے گا۔ یہ صرف ایک منظر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا۔ آپ خود سوچئے، اگر عورت ہونا ہی کوئی مسئلہ ہوتا تو اسلام کی تاریخ ایسی عظیم خواتین کی مثالوں سے کیوں بھری ہوتی؟ حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، حضرت مریم، ان سب کا مقام تو بہت بلند ہے۔ اس سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی عمومی اصول نہیں ہے۔ تو جب صحابہ نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ وجوہات بھی بتائیں۔ اب ہم ان وجوہات کے اصل مطلب کو سمجھتے ہیں کہ آخر ان رویوں پر ہی خاص طور سے روشنی کیوں ڈالی گئی۔ پہلی وجہ جو ذکر کی گئی وہ تھی ناشکری، خاص طور پر شوہر کے احسانات کی ناشکری۔ اس کا مقصد دراصل میاں بیوی کے رشتے کی اہمیت بتانا تھا، کیونکہ اس رشتے میں ناشکری پورے خاندان کے نظام کو کمزور کر دیتی ہے۔ اور اس ناشکری کی ایک مثال اس جملے میں ملتی ہے جو آپ نے اکثر سنا ہوگا، تم نے آج تک میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو کسی کے سالوں کے کیے کرائے پر ایک لمحے میں پانی پھیر سکتا ہے۔ یہ رویہ مردوں میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں اس خاص رجحان کی طرف توجہ دلائی گئی تھی۔ دوسری وجہ زبان کا غلط استعمال بتایا گیا، جیسے بہت زیادہ لان تان کرنا، بد دعائیں دینا یا باتوں سے دوسروں کو تکلیف پہنچانا۔ اسلام میں زبان کے گناہوں کو بہت سنگین مانا جاتا ہے، اور یہ تنبیہ ہم سب کے لیے ہے، لیکن شاید کچھ خاص رویوں کی وجہ سے یہاں اس کی نشاندہی کی گئی۔ چلیں اب اس موضوع کے ان حصوں پر بات کرتے ہیں جن کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ سب سے بڑی غلط فہمی عقل اور دین میں کمی والے جملے سے جڑی ہے۔ اکثر لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ عورتیں فطرتاً کم عقل یا دین میں کمزور ہوتی ہیں، لیکن یہ مطلب بالکل غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرمائی۔ دین میں کمی سے مراد وہ مخصوص ایام ہیں جن میں نماز اور روزے کی چھوٹ ہوتی ہے، اور عقل میں کمی کا تعلق گواہی سے جڑے ایک خاص قانونی معاملے سے ہے، نہ کہ عمومی ذہانت یا قابلیت سے۔ تو کیا اس سب کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو کوئی خطرہ نہیں؟ وہ بالکل محفوظ ہیں؟ جی نہیں، ہرگز نہیں۔ جواب دہی کا اصول سب کے لیے برابر ہے۔ آپ قرآن ہی کو دیکھ لیں، یہ فرعون، قارون اور ابو لہب جیسے طاقتور مردوں کی مثالوں سے بھرا پڑا ہے، جنہیں ان کے تکبر، لالچ اور کفر کی وجہ سے سزا کا حقدار ٹھہرایا گیا۔ یہ بات واضح کرتی ہے کہ سزا اور جزا کا تعلق کردار سے ہے، جنس سے نہیں۔ تو پھر سوال وہیں آ جاتا ہے کہ اگر اس حدیث کا مقصد کسی کی تذلیل کرنا نہیں تھا تو پھر اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ آخر اس کا حقیقی پیغام ہے کیا؟ یہاں آ کر اصل اور غلط مقصد کا فرق بالکل صاف ہو جاتا ہے۔
اس حدیث کا مقصد عورتوں کو کمتر ثابت کرنا ہرگز نہیں تھا، بلکہ یہ ایک شفیق استاد کی طرح ایک وارننگ تھی، کچھ کمزوریوں کی نشاندہی تھی اور اپنی اصلاح کی ایک دعوت تھی۔ یہ ایک طرح کی رہنمائی تھی تاکہ ان غلطیوں سے بچا جا سکے۔ تو ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ 4 اصول جو ہم سب کے لیے ہیں، چاہے کوئی مرد ہو یا عورت۔ پہلا، شکر گزاری کی عادت ڈالیں۔ دوسرا، اپنی زبان پر قابو رکھیں۔ تیسرا، اپنے رشتوں میں انصاف قائم کریں۔ اور چوتھا، اللہ اور بندوں کے حقوق پورے کریں۔ یہی نیکی کا سیدھا راستہ ہے۔ تو آخر میں اس حدیث کو صرف اس طرح دیکھنا کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی، کہانی کا صرف ایک حصہ ہے۔ اصل پیغام یہ ہے کہ جو بھی ناشکری، ناانصافی اور زبان کا غلط استعمال کرے گا وہ خطرے میں ہے۔ یہ حدیث ہمیں کسی ایک گروہ پر انگلی اٹھانے کے بجائے اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتی ہے اور یہ سوال چھوڑ جاتی ہے، یہ حدیث ہمیں اپنی کن کمزوریوں پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔